بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے نا بک ٹو کے اندر چل رہے ہیں الحمدللہ، اور ہمارا یہ لیسن نمبر 3 ہے، اور الحمدللہ ہم نے ابھی لیسن نمبر 3 اب ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو؟ جی سر۔ ٹھیک ہے۔ 3 لیسن ہم نے اب تک پڑھ چکے ہیں، 3 لیسن، آج تیسرا لیسن ہم ختم کریں گے انشاءاللہ، کوشش۔ تو اب تک ہم نے اس بک ٹو کے اندر بہت بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں ہم لوگوں نے الحمدللہ۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی سر۔ جی جی سر الحمدللہ۔ الحمدللہ بک ابھی جو ہے نا ہم نے اب کتنے لیسن ہمیں پڑھنے کے، اور بہت ساری جب تک ہم کتنی چیزیں سیکھ لیں گے یہ تک جو ہے نا 3 لیسن کے اندر اتنی چیزیں سیکھ لی ہم نے الحمدللہ، ہے نا؟ تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ نے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مشکل ہے یا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا دھیرے 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 جب ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ نہیں؟ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ چیزیں مشکل ہے، لیکن جب ہم جو آگے بڑھتے رہتے ہیں چیزیں آسان ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں کو اب تک جو ہے نا کیا اب تک کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے بک تو بتائیے گا۔ آسان ہے سر، آسانی سے پڑھا رہے ہیں آپ۔ الحمدللہ۔ سسٹرز کا کیا حال ہے؟ آپ لوگوں کی کیا سچویشن ہے بتائیے گا مجھے۔ کسی کا کوئی پرابلم ہے تو وہ بتا سکتا ہے مجھے سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ اگر کوئی سسٹر بولنا چاہتی ہو تو بول دے مجھے، کیا ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا سمجھنے میں؟ نہیں سر، آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں، آپ جیسا کوئی سمجھاتا نہیں ہے، اور اس کے بعد میں آپ ویڈیو ڈال دیتے ہیں تو ہم اس میں سے سمجھ لیتے ہیں کچھ، پھر آپ ہماری غلطی بھی بتا دیتے ہیں تو اور ہمارا کلیئر ہو جاتا، اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ سے معلوم کر لیتے ہیں بعد میں تو آپ بتا دیتے ہیں۔ اور کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ہمیشہ میری تعریف ہی کریں، یعنی کوئی چیز اگر نہ سمجھ میں آ رہی تو لازماً بولنا ہے آپ نے کہ جو ہے نا یہ بات جو ہے نا تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو جو ہے نا میں اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کر کے سمجھاؤں گا دوبارہ۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہے نا ریپیٹ کر کے پوچھیں گے، بار بار پوچھیں گے، تو میں اس سے جو ہے غصہ نہیں ہوں گا میں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے پوچھنے سے میں کبھی بھی جو ہے ایسا کوئی غصہ نہیں آنا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ اس کی فکر نہیں کرنا ہے کہ میں بار بار کیسے پوچھوں یہ بات، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح ہاں سر، کہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو آپ لوگ یہ نہیں سوچنا کہ میں دوبارہ پوچھوں تو اچھا نہیں لگے گا، ہے نا؟ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، آپ 2 بار پوچھیے، 3 مرتبہ پوچھیے انشاءاللہ۔ اور میں بھی کوشش کروں گا، جو سسٹر یا جو ہمارے جو بھائیوں میں سے جو بھائی ہے، اگر چیزوں کو سمجھنے میں کوئی مشقت آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں خود بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور ہمارے گروپ کے اندر جو دوسرے بھائی ہیں یا دوسری سسٹرز ہیں، سسٹرز کے گروپ میں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتی ہے، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اور مجھے وقت نہیں ملتا ہے وہ آپ لوگوں کی چیٹنگ وغیرہ دیکھنے کا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ سسٹر جو ہے نا دوسروں یہ سسٹرز کی ہیلپ بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، ان کو گائیڈ بھی کرتی ہے۔ تو الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے سیکھنے کے لیے، ہے نا؟ تو جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ہمیں جو ہے نا دلچسپی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائے گی، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھا دیں پھر۔ سر میں جیسے بول رہا تھا کہ آپ کو، میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، تو جیسے کہ سلیبس کے ہٹ کے جو میں اگر بھی سے بات کرتا ہوں تو ادھر پھنس جاتا ہوں، بھٹک جاتا ہوں۔ اچھا، ہاں، اور یہ سے آپ جو پڑھا وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے جو ہے پرسنلی واٹس ایپ میں یہ ڈالیں کہ مجھے ڈیلی جو ہے نا آپ یہ اندازہ کریں کہ مجھے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کون سی باتیں جو ہے نا آپ کی وہاں بولنی پڑتی ہے، کیا جملے ان کو بولنے پڑتے ہیں، کیا باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ایک پیپر پہ آپ لکھ لیجئے وہ اردو میں، اور جو ہے نا اس کا جو ہے میں پھر آپ کو جو ہے نا اس کے جملے سمجھا دوں گا کہ یہ پوچھنا ہے تو ایسا پوچھنا چاہیے، یہ پوچھنا ہے اس کا جواب دینا ہے ایسا۔ تو جو ہے نا 25-50 جملے اگر آپ اچھی طرح یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بات چیت میں بہت سہولت ہو جائے گی آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو
مجھے جو ہے نا آپ جو ہے ایک پیپر پہ لکھ کے جو ہے نا مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، تو میں جو ہے نا جو زیادہ استعمال میں آتے ہیں جملے، وہ جملے مجھے لکھ کر بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلو 25-50 جملے جو ہے نا بات چیت کے اچھی طرح یاد کر لیں آپ رٹ کر، 25 اور 100 جملے جب آپ جو ہے نا پہلے جملے 25 یاد کر لیں، پھر 25 یاد کر لیں، پھر 25، اس طرح 100 جملے کے اندر جو ہے نا 100 جملوں کے اندر بہت سی باتیں آ جاتی ہے ہماری. تو آپ اپنے ماحول کے اندر دیکھیں کہ آپ کو کس ٹائپ کے لوگوں سے کیا کیا باتیں کرنی ہوتی ہے، تو وہ ایک مرتبہ جمع کر لیجئے آپ، میں آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. چلیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما. ہم لیسن نمبر جو ہے نا 3 پڑھے اور اس کی ایکسرسائز نمبر 6 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اقرأ علیہ. ایکسرسائز نمبر 6 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اقرأ. جی کیا لکھا ہوا ہے؟ اقرأ مثالین. تو جو نیچے ڈاکٹر صاحب نے 2 مثالیں دی ہوئی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اقرأ المثالین ثم ربط بین کل جملتین فیما یلی مستعملا لکن وعلم ان لکن من اخوات ان. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں اصل میں، یا توجہ کیجیے گا، تھوڑا سا توجہ چاہیے تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا ہمیں سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دی ہے. دیکھیے الف اور با. تو اس میں پہلے جملے کے اندر ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ الطلاب کثیر. الطلاب کثیر، کہ طلبہ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. الطلاب کثیر، طلبہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جملہ لکھا ہے الفصل صغیر، ٹھیک ہے نا؟ کلاس چھوٹی ہے. 2 الگ الگ جملے ہیں، لیکن ان دونوں جملوں کو ڈاکٹر صاحب نے کس کے ذریعے سے جوڑا ہوا ہے؟ لاکنہ کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے دونوں جملوں کو جوڑا ہوا ہے؟ لاکنہ. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ لیکن نہ سے جو جی سر. ہاں اوکے، دوبارہ سنیے گا میں جو کہہ رہا ہوں، پھر آپ مجھے ریپیٹ کر کے بتائیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو پہلا جملہ ہے کہ الطلاب کثیر، طلبہ بہت ہیں. اور دوسرا جملہ ہے الفصل صغیر، کلاس چھوٹی ہے. تو اب یہ جملہ جو ہے نا تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے، طلبہ زیادہ ہے، کلاس چھوٹی ہے. لیکن اگر ہم اردو بولنا چاہتے ہیں یوں بولیں گے، طلبہ زیادہ ہے لیکن کلاس چھوٹی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایسے جملہ بولیں گے کہ نہیں ہم؟ ہاں جی. جی سر. جی سر. ہم اردو میں یہ بات کہنا چاہیں گے تو ایسے کہیں گے کہ طلبہ بہت ہے لیکن کلاس چھوٹی ہے، ایسے بولیں گے کہ نہیں ہم؟ جی سر. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ لیکن، تو عربی میں بیچ میں لیکن کو عربی میں لاکن نہ کہتے ہیں. جب ہم اردو میں لیکن بولتے، دیکھیں گا یہ آج کا جو لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کا جو لیسن ہے بہت 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 امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم اپنی بات میں اپنی زبان میں جو ہے نا لیکن کا استعمال بہت کرتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اردو میں جب ہم باتیں کرتے ہیں، اپنی زبان میں جب باتیں کرتے ہیں، یا چاہے انگلش میں یا اردو میں ہندی میں، تو ہم لیکن کا استعمال تو بہت کرتے ہیں. تو لیکن کو عربی میں کہتے ہیں لاکنہ. لیکن کو عربی میں کیا کہتے ہیں بتائیے گا؟ لاکنہ. لاکنہ. اصل میں یہ لاکنہ جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن یہ اردو میں جا کے لاکنہ جو ہے نا لیکن بن گیا ہے. یہ لاکنہ جا کر اردو میں کیا بن گیا؟ لیکن. لیکن بن گیا یہ. لیکن کیونکہ لاکن نہ بولنا مشکل ہے نا، ہر روزانہ بولنا پڑتا نا، ہر آدھے گھنٹے کے اندر 1-2 مرتبہ تو بول ہی لیتے ہیں ہم لیکن نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر جملے میں جو ہے نا تھوڑی تھوڑی دیر پر لیکن بولنا پڑتا ہے ہمیں. تو چونکہ جو چیز زیادہ بولی جاتی ہے وہ ہلکی ہونی چاہیے. جو الفاظ جو ہر مرتبہ استعمال ہوتے ہیں، جو الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہلکے ہونے چاہیے. تو اردو والوں نے کیا کیا؟ لاکنہ کو کر دیا لیکن. لاکنہ کو کر دیا لیکن. لیکن کر دیا. آپ دیکھیے لیکن کتنا آسان ہو گیا. ابھی لاکنہ بولنا ہوتا تو آپ لوگ پریشان رہتے، میں بھی پریشان رہتا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا بتائیے گا؟ اگر اب مجھے بھی پڑھاتے وقت جو ہے نا اردو بولتے ہوئے لاکنہ بولنا پڑتا تو جو ہے نا مجھے بھی تکلیف ہوتی، آپ کو بھی تکلیف ہوتی. تو اردو والوں نے ہمارے اوپر احسان کر دیا کہ لاکنہ کو کر دیا لیکن. تو اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ لیکن جو ہے نا لاکنہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اب ہمیں یہ بات کہنی ہو کہ طلبہ بہت ہیں لیکن کلاس چھوٹی ہے، تو ہم اس بات کو عربی میں کہیں گے الطلاب کثیر. الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر. لیکن الفصل صغیر. اس جملے کو پڑھیے گا آپ لوگ، کوئی پڑھے جو میں نے پڑھا.
اچھا اب یہ دیکھیے گا میں جو ہے نا لاکنہ جو ہے نا یہ کی بعد آسان ہے. جی طلبہ زیادہ ہیں لیکن کلاس چھوٹی ہے. اچھا آپ کو ایک دو ہم نے اننا پڑھا ہوا ہے, آپ لوگوں کو یاد ہے ہم نے اننا پڑھا ہوا ہے. جی سر. جی ہم نے جب لیسن بک 2 شروع کی تو اس کے اندر اننا, تو یہ اننا کی جو فیملی ہے اسی میں سے لاکنہ بھی. ہاں جی, اننا کی جو فیملی ہے اس کا ایک ممبر لاکنہ ہے, لاکنہ بھی اسی فیملی کا ایک ممبر ہے. ہم نے بتایا تھا کہ اننا جو ہے نا ان کا نام بتایا تھا, اننا کی فیملی یا اننا کا جو گروپ ہے اس کا نام میں نے بتایا تھا. ہاں جی بالکل بالکل صحیح. تو اننا اور اخوات بھی کہتے ہیں ان کو, اننا و اخواتها. اور ہم کہتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل ایسا بھی کہتے ہیں ہم. ان کے گروپ کا نام بتائیے گا, اس کے گروپ کا نام کیا ہے؟ شبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل. تو اننا تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے, اننا تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ نہیں؟ اور لفظ یاد ہے ہمیں. آپ لوگوں کو لفظ لعل یاد ہے کیا, بتائیے گا مجھے. لعل شاید یاد نہیں, سارے لوگوں کو یاد ہے کہ لفظ لعل ہم نے پڑھا ہے, بک 1 میں پڑھا ہم نے لعل. آپ لوگوں کو یاد ہے کیا؟ سر یاد ہے. یاد ہے الحمدللہ. تو یہ دیکھیے گا جو لعل ہم نے پڑھا ہے, لعلک بخیر لعلہ بخیر, ہے نا. تو جو بک 1 میں ہم نے لعل پڑھا ہوا ہے وہ لعل بھی اسی فیملی کا ایک ممبر ہے. حروف مشبہ بالفعل کا جو فیملی ہے اسی فیملی کا ایک ممبر وہ لعل بھی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو سارے ممبروں کو ہم جو ہے نا ایک مرتبہ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے سارے افراد جو ہے نا بکھرے ہوئے رہتے ہیں, بھائی کہیں رہتا ہے, بہن کہیں رہتی ہے, اماں ابو کہیں رہتے ہیں. کبھی کبھی شادی میں سارے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, ہے نا, ایسے ہی ہے کہ نہیں. تو دیکھیے گا یہ سارے ممبر جو ہے نا ہم نے بکھرے ہوئے رکھے ہوئے, تو ان کو جمع کرتے ہیں ہم ایک جگہ پر کسی دن, ہے نا. تو ایک اننا پلس جو ہے نا لعل بھی پڑھا ہے ہم نے بک 1 میں, پلس آج پڑھ رہے ہیں ہم لاکنہ بھی, ہے نا. لیسن میں ہم نے لاکنہ بھی پڑھا ہوا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا ایک ہی فیملی کے ممبر ہے یہ, اور اس فیملی کا نام ہے حروف مشبہ مشبہ بالفعل. تو یاد رہے گا ہمیں یہ. جی سر. ہاں انشاءاللہ. تو اننا کے ساتھ میں لاکنہ بھی یاد رکھنا ہے, جس طرح کے لعل یاد ہے. تو اننا اور انا یہ بھی یہ ہے, اور لاکنہ بھی ہے, اور لیتا اور لعل, ہے نا. تو لیتا ایک اور بھی ممبر ہے اس کا. سارے ممبر سے ملاقات کرا دیں گے تو پھر جو ہے نا سب کو ایک مرتبہ رسی میں باندھ دیں گے ہم لوگ, تاکہ یہ بعد میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا نہ بکھرے کہیں پر, پھر بار بار ملتے نہیں ہے, گم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس سے. تو ان کو ہم جو ہے نا باندھ ڈالیں گے پھر ان کو انشاءاللہ ایک ہی گروپ میں, ٹھیک ہے نا, ایک مرتبہ. تو فی الوقت یاد رکھیے گا ہمیں کہ لاکنہ یعنی لیکن. اچھا اننا کیا کام کرتا تھا ہم نے پڑھا ہو, آپ کو یاد ہوگا, ایک مرتبہ میں ریمائنڈ کروں گا, آپ لوگ یاد رکھیے گا میں جو بولتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں ایک مرتبہ یاد دلاتا ہوں آپ کو. اننا ہم نے پڑھا ہوا تھا, اننا کا فنکشن ہم نے پڑھا. اننا کے معنی تو آپ کو پتا ہے, ان کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے, بتائیے گا. اننا کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ شک. جی, کسی چیز میں زور دینا ہو, کسی چیز پر زور دینا ہو, کسی چیز تاکید پیدا کرنی ہو. تاکید پیدا کرنی ہو. ویری گڈ, ماشاء اللہ. کسی چیز میں تاکید پیدا کرنی ہو, کسی چیز پر زور دینا ہو, کسی چیز کو ایمفسائز کرنا ہو, تو وہاں پر اننا کا استعمال کر رہے تھے. یہ میننگ کے اعتبار سے ہو گیا. اور یہ اعراب کا کام جو کر رہا تھا, یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اننا کے بعد جو لفظ آ رہا تھا, اننا کا اسم خبر ہوتی ہے. کیا کیا کہا تھا ہم نے جب پڑھا تھا, تو ہم نے سمجھایا تھا آپ کو, اننا کے بعد جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک اننا کا اسم کہلاتا ہے اور دوسرا اننا کی خبر کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ میں نے کیا کہا, بتائیے ابھی, پھر میں آگے بتاتا ہوں. اننا کے بعد جو حرف آتا ہے وہ اننا کا اسم اور اننا کی خبر کہلاتا ہے. ہاں, دوبارہ ذہن میں رکھیے گا, جب بھی اننا استعمال ہوتا ہے جملہ, جب اننا کے جس جملے کے اندر اننا استعمال ہوتا ہے, دوبارہ سنیے گا, ریپیٹ کر کے بتائیے گا مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, تاکہ میں بات کو اچھی طرح سمجھا سکوں. جب بھی ہم جب بھی ہم جملہ استعمال کرتے ہیں اور اس جملے کے اندر جو ہے نا اننا استعمال ہوتا ہے, تو جہاں جس جملے کے اندر بھی اننا استعمال ہوگا تو لازماً اننا کا لازماً جو ہے نا کوئی اسم ہوگا اور کوئی خبر ہوگی. کیا کہا میں نے, کیا کہا میں نے؟ ہاں جی, میں نے کیا کہا؟ شیخ ہم عدنان بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایک نوٹ تھا سارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جن کو بات کرنا ہے وہ انمیوٹ کریں گے, بات کریں گے, بات کرنے کا دوبارہ میوٹ کر دیں گے, کیونکہ بیک گراؤنڈ سے بہت سارا الگ الگ ڈسٹربنس آتا ہے. تو ہم سب کو چانس دیں گے انمیوٹ کرنے کا,
لیکن آپ لوگ بات کرنے کے بعد دوبارہ میوٹ کر لیں گے. جیسے ہی بات کرنا ہوگا آپ لوگ خود بخود انمیوٹ کر لیجیے, لیکن کنٹینیو انمیوٹ مت رکھیے گا. اوکے, دیکھیے گا آپ لوگ سب لوگ کیئر کریں اس کا, تاکہ وہ ویڈیو جو ہے نا یوٹیوب میں جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا نائز نہ ہو. تو بہرحال تو جو ہے نا ان کا اسم ہوتا ہے اور ان کی خبر. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ بھی جو ہے نا ان جو ہم کہتے ہیں کہ بھی حامد جو ہے نا بیمار ہے, تو اب ہم کہیں گے ان حامدن مریضن. کیسے کہیں گے؟ ان کے ساتھ میں جملہ کیسے کہتے تھے ہم؟ حامد بیمار ہے تو ہم جملہ کیسے کہتے تھے؟ یا حامد ڈاکٹر ہے تو ہم جملہ کیسے کہتے تھے ان کے ساتھ میں؟ ان حامدن طبیبن. کیسے کہتے ہم؟ ان حامدن. کیسے کہتے ہم؟ ان حامدن. ہاں جی, آواز آ رہی کہ کسی کوئی انمیوٹ ہے؟ جی سر. جی ہاں. اچھا, تو یاد ہوگا آپ کو کہ ان کے ساتھ میں جو ہے نا ان کے ساتھ میں ان کا اسم ہوتا ہے اور ان کی خبر. تو اسی طرح لاکنہ بھی جب استعمال ہوتا ہے جملے میں تو اس کا بھی کوئی اسم ہوتا ہے اور اس کی کوئی خبر ہوتی ہے. جیسے کہ اگزامپل یہاں پر دیکھیے گا, لیکن الفصل صغیر. لیکن الفصل صغیر. تو اس جملے کے اندر جو ہے نا, اب یہ پورا جملہ پڑھیے گا, طلاب کثیر لیکن الفصل صغیر. تو اس پورے جملے میں لیکن کا اسم اور لیکن کی خبر کون سی ہوگی؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ لیکن کا اسم اور لیکن کی خبر. الفصل لاکنہ کا اسم, صغیر لاکنہ کی خبر. ہاں جی, یاد رکھیے گا, سارے اسٹوڈنٹ یاد رکھے کہ اس جملے کے اندر لیکن جب استعمال ہوا ہے تو لیکن کا تو جس طرح ہم نے کہا کہ ان کا اسم ہوتا ہے اور ان کی خبر بھی ہوتی ہے, جب بھی استعمال ہوگا ان جملے میں تو لازم اس کا کوئی اسم ہوگا اور لازماً کوئی اس کی خبر ہوگی, ہے نا. اسی طرح لیکن بھی جب استعمال ہوگا جملے میں تو ان کی طرح اس کا بھی کوئی نہ کوئی اسم ہوگا, کوئی نہ کوئی خبر ہوگی, کیونکہ لیکن جو ہے نا ان کے گروپ میں سے ہے, تو ایک ہی جیسے کام کریں گے. ایک گروپ میں ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک جیسا فنکشن ہوتا ہے اعراب میں ان کا, اسی لیے ایک گروپ میں رہتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے نا. تو لیکن الفصلہ, تو لیکن کی وجہ سے الفصلہ کو منسوب کیا ہوا ہے یہاں پر, یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں, لیکن الفصل صغیر. تو الفصلہ منصوب ہے, مرفوع ہے, مجرور ہے؟ بتائیے گا آپ لوگ مجھے. لفظ الفصل منصوب ہے, مرفوع ہے, مجرور ہے؟ منصوب ہے. منصوب ہے. اب ہم منصوب ہے تو کیا ریزن بتائیں گے, کیوں, کس وجہ سے منصوب ہے؟ جی وہ لاکنہ کے بعد آیا ہے. کہیں ہم وہ ہے, پتا ہے. اور لیکن کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اور صغیر لیکن کی خبر کہیں گے ہم. صغیر جو مرفوع ہے, صغیر جو مرفوع ہے, جو اس پر پیش آیا ہوا ہے, تو اس کو لیکن کی خبر کہیں گے. تو لیکن کا اسم منصوب اور لیکن کی خبر مرفوع ہوتی ہے, جیسا کہ ان کا معاملہ ہے. تو اب دوبارہ آپ با کو دیکھتے ہیں ہم, تاکہ ہم تیزی سے آگے بڑھیں. حامد مجتہد, حامد محنتی ہے, اور صدیقہ کسلان, اور اس کا دوست جو ہے نا سست ہے. لیکن ان دونوں جملوں کو جو ہے نا اگر ہم لفظ لیکنہ کے ذریعے سے, حرف لیکنہ کے ذریعے سے اگر ہم جوڑے تو جڑے گا جملہ ایسا بنے گا ہمارا, حامد مجتہد لیکن صدیقہ کسلان. حامد مجتہد لیکن صدیقہ کسلان. حامد محنتی ہے لیکن اس کا دوست جو ہے نا سست ہے. تو اب اس جملے کے اندر لیکن کا اسم اور لیکن کی خبر بتائیے گا مجھے ایک مرتبہ, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کا اسم اور لیکن کی خبر کہاں ہے؟ حامد مجتہد لیکن صدیقہ کسلان میں. صدیقہ لاکنہ کا اسم ہے اور کسلان لاکنہ کی خبر ہے. ہاں, تو پورا لفظ جو صدیقہ یہ نہیں ہوگا, لفظ صدیق ہو کی ضمیر نہیں, ہو کی ضمیر, لفظ صدیق جو ہے نا لیکن کا اسم کہیں گے. لیکن کا اسم کس کو کہیں گے؟ لفظ صدیق کو. لیکن صدیقہ, یہ دیکھیے گا, اس لیے قاف کے اوپر زبر آیا ہے, منصوب ہے. لیکن کا اسم ہونے کی وجہ سے لفظ صدیق جو ہے منصوب, اور ہو جو ہے نا الگ ہے اس کی ضمیر, ہے نا. تو اس کا لیکن کا اثر جو ہے نا, لیکن کا جو ایفیکٹ ہے لفظ صدیق پر پڑنا ہے صرف. تو لیکن صدیقہ, اب لیکن صدیقہ, لیکن صدیقہ ایسا نہیں بول سکتے, لیکن صدیقہ بولیں گے ہم, اور کسلان اس کی خبر کہیں گے ہم. کلیئر ہے بات؟ تو اب ہم آگے بڑھتے کھٹ کھٹ, چلیے گا. اب آپ ہی لوگ جو ہے نا جملہ پڑھیے, ایک ایک بھائی اور ایک سسٹر جو ہے نا جملہ پڑھے, اور دونوں جملوں کو جو ہے نا لیکن کے ذریعے سے جوڑ کر دکھائے مجھے. نمبر 1 کا جملہ پڑھے اور لیکن کے ذریعے سے جوڑ کر دکھائے مجھے. چلیے, نمبر 1, محمد طویل لیکن حامد قصیر. ہاں, اب ہم چونکہ اب ہم یہاں پر لکھا ہوا تھا جملہ محمد طویل اور جملہ لکھا ہوا تھا حامد قصیر, تو ان دونوں جملوں کو ہم نے یہاں پر لکھا اور جوڑا لفظ حرف لیکن سے. تو لیکن اب حامد قصیر بن جائے گا لیکن حامدن.
اب کیا بن گیا؟ حامدن سے کیا بن گیا؟ یہ حامدن بن گیا. کیوں بن گیا؟ کیونکہ لیکن نہ استعمال کیا ہم نے یہاں پر. حرف مشبہ بالفعل استعمال کیا ہوا ہے. اور جب بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے، انا، انا، کانا، آپ لوگ لکھ لیجئے گا نوٹ بک پر کہیں پر. بعد میں جو ہے نا کل جو ہے دوبارہ ویڈیو سنیے گا اور سن کر دوبارہ لکھ لیجئے گا. میں ڈال دوں گا، ویسے گروپ میں بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. حروف مشبہ بالفعل پورے جو ہے نا ان کے ممبرز ہے نا. انا، انا، کانا، یہ 3. لیکننا، لیتا، لعل، یہ 3 6. ٹھیک ہے نا. تو انا، انا، کانا ایک لائن میں، انا، انا، کانا نیچے والی لائن میں، لیکننا، لیتا، لعل. تو 3 یاد کر لیجئے گا تو یاد ہو جائیں گے پھر. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو چھوٹے تھے جب ہم کو یاد. ہاں جی. سر حامدن میں 2 زبر کے ساتھ الف بھی آئے گا؟ جب بھی 2 زبر آئے گا تو لازماً الف آئے گا منصوب کے ساتھ. جب بھی ہم کسی لفظ کو منصوب لکھیں گے تو الف کے ساتھ لکھیں گے. یاد رکھیے گا اس کو. کیا کہا میں نے؟ جب بھی کسی حرف کو منصوب لکھیں گے تو الف لفظ کے کو ساتھ. اگر ہم تنوین کے ساتھ، کسی بھی لفظ کو اگر ہم تنوین کے ساتھ منصوب بنا رہے ہیں تو الف کے ساتھ بنانا، الف کے ساتھ لکھنا ہوگا اس کو، ہے نا. تو حامدن کے ساتھ جو ہے نا 2 زبر لگے گا لیکن الف کے ساتھ لگے گا بعد میں. ٹھیک ہے نا. تو ہم محمد طویل لیکن حامدن قصیر. ویری گڈ. مطلب کیا ہوا اس جملے کا یہ بھی بتائیے تاکہ ہم آگے بڑھے. محمد لمبا ہے پر حامد پست قد ہے. ہاں جی، محمد لمبا ہے پر حامد پست قد ہے. یا لیکن، تو اب ہم پر بولتے یا لیکن بولتے، دونوں کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 کا جملہ کوئی پڑھے. نمبر 2 کا جملہ کوئی پڑھ سکتا ہے اور لیکن کا استعمال کرے اس پہ پڑھ کر. آمنۃ مجتہدۃ لکن اختہا کسلا. کسلا. اب دیکھیے گا اختہا تھا یہاں پر، آمنۃ مجتہدۃ اور اختہا کسلا. اب اختوں کو بنا دیا ہم نے اختہ، لیکن اختہا ہے نا. یہ بعد میں پینسل سے لکھ لیجئے گا آپ لوگ اپنی کتاب میں یا ڈائری میں یا نوٹ بک میں. لازماً جو ہے نا یہ اس کو لکھنے سے ہی فائدہ ہوگا. اور جتنا زیادہ ہم لکھیں گے اور پڑھیں گے اور جتنا زیادہ بولیں گے تو لینگویج اتنی جلدی آسانی سے آئے گی انشاءاللہ، ہے نا. تو اب دیکھیے گا لیکن استعمال کیا تو اختہا کہہ گیا. اب ہم اختہا کو ہم بنا دیں گے اختہا، لیکن اختہا کسلا ہے نا. کسلانوں کا مؤنث کسلا. کسلانوں کا مؤنث مرد. مرد سست ہے تو کسلانو. اور عورت کے لیے کہیں گے کسلا. کسلانو کسلا. حامد کسلانو و فاطمۃ کسلا. حامد کسلانو و فاطمۃ کسلا. کسلا. کسلانو کا مؤنث ہے کسلا. ٹھیک ہے نا. اس کو یاد رکھنا آپ نے. نمبر 3 کا جملہ کوئی پڑھے. عازب طویل لکنہ سہل. ویری گڈ. اب یہ دیکھیے گا ہوا یہاں پر ضمیر کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے. تو اس ضمیر کو ہوا کو اب ہم بنا دیں گے ہوا کو بنا دیں گے ہو. تو اب ہم پڑھیں گے لیکن ہو ہے نا. لیکن ہوا نہیں کہیں گے. اب ہم ہوا کو کاٹ کر ختم کر دیں گے اور ہو کی ضمیر جوائن کر دیں گے لیکن سے. تو اب ہم پڑھیں گے ھذا الدرس طویل لیکنہ سہل، ہے نا. یہاں پر لکھ لیجئے گا آپ لوگ. مطلب بھی بتائیے گا مجھے. یہ سب لمبا ہے لیکن آسان. وہ آسان نہیں. یہ سبق لمبا ہے اور لیکن وہ آسان ہے. لیکن یہ آسان ہے نا. ہوا کا ترجمہ ہم وہ بھی کر سکتے یہ بھی کر سکتے ہے نا. ضمیروں کا ترجمہ وہ اور یہ دونوں میں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم ھذا کہہ رہے تو یہ کہنا ہوگا. جب ہم ھذا کہہ رہے تو یہ کہنا ہوگا، ہے نا. ذالک کہتے تو وہ کہتے. ٹھیک ہے. تو ھذا الدرس طویل، یہ سبق لمبا ہے، لیکنہ سہل، لیکن یہ آسان ہے. جملہ بن گیا کہ نہیں؟ ہاں جی، جی سی. جملہ بن گیا. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے گا نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا. سیارتی قدیمۃ لکنہا قویۃ. کی گاڑی پرانی ہے لیکن مضبوط ہے. لیکن وہ بہت مضبوط ہے. اب یہاں وہ بول سکتے ہیں ہم، چونکہ یہ ھذا ذالک کا کچھ استعمال نہیں ہے یہاں پر. تو سیارتی قدیمتن، سیارتی قدیمتن، میری گاڑی پرانی ہے. اب یہاں پر کیا کہیں گے؟ اب ہم ہیا نہیں کہیں گے، لیکن ہیا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ لکنہا. ویری گڈ. لیکن نہ پلس ہیا کیا بن جائے گا؟ ہاں. لیکن نہ ہاں ابھی
لکنہا قویۃ. الحمدللہ بات سمجھ آ گئی سب کو, سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہے, ساری سے چیز سب کو. ہاں جی جی اوکے, سر سمجھ آ رہا چلیے آگے بڑھتے ہیں. آپ نمبر 5 کا جملہ کوئی پڑھے اور أخي متزوج الذي لكنني عزب انا کے ساتھ لاکنہ کو جوائن کر کے کیا پڑھنا ہم نے انم لكن يا نہیں, اور دوبارہ ٹرائی کریں, اور دوبارہ آپ ہی ٹرائی کریں, اب دوسروں کو چانس نہیں دوں گا. لکننی لیکننی, لیکننا اور انا دونوں جوائن کریں گے تو بن جائیں گے لیکننی. انا پلس انا ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں, ہم نے انا پلس انا, انا پلس انا ہم نے کیا بنایا تھا بتائیے گا. انا کو انا کے ساتھ جوائن کر کے, انا کے ساتھ اگر انا آ جائے تو کیا پڑھیں گے انا کے ساتھ. ہاں جی, انی اور اننی دو شکلیں پڑھی تھی ہم نے. جب انا آ جائے انا کے ساتھ میں, جب انا آ جائے انا کے ساتھ میں تو ہم نے اس کے دو شکلیں پڑھی تھی. تو ہم نے پڑھا تھا کہ انی یا اننی, تو اسی طرح لاکنہ کا بھی معاملہ رہے گا. جب انا آ جائے لاکنہ کے ساتھ میں تو لاکنی یا لاکننی دونوں پڑھ سکتے ہم. ہاں تو اب دوبارہ پڑھ کے بتاؤ بھائی رام. متزوج کے عزب. ہاں لیکننی عذب, لیکننی عذب. اچھا بتائیے گا مطلب بتائیے, چلیے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو, بتائیے. میرا بھائی شادی شدہ ہے ہاں, لیکن میں کنوارا ہوں. ویری گڈ, احسنتی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں اخی متزوج, میرا بھائی میریڈ ہے, لیکن ننی عزب, لیکن میں انمیرڈ ہوں, میں سنگل ہوں. ٹھیک ہے, تو عزب کا مطلب ہوتا ہے سنگل یا انمیرڈ. ویری گڈ, آپ کو الفاظ بھی معلوم ہے ماشاء اللہ, متزوجون اور عزب دونوں لفظ یاد ہے ماشاء اللہ انم کو. چلیے نمبر 6 کا جملہ کوئی پڑھا ہے اور بتائے مجھے. اور نمبر 6 کا جملہ ابراہیم فقیر لکن ابراہیم فقیر جی لکن امہ غنی جدا. ویری گڈ, احسنتی. لاکنہ کی وجہ سے ہم نے امہو کر دیا, امہو کو امہو کر دیا لاکنہ کی وجہ سے. تو اب ہم پڑھیں گے ابراہیم فقیر لیکن, اب یہ بیچ میں جو فل سٹاپ ہے اس کو ختم کر دیں گے, لاکنہ لگا دیں گے. لیکن امہو غنی جدا, مطلب کیا ہے بتائیے گا آپ ہی. ابراہیم غریب ہے لیکن اس کے چچا بہت امیر ہیں. بہت امیر ہے. اب دیکھیے گا کتنے اچھے جملے ہیں یہ. اب یہ جملے آسان ہے کہ نہیں بتائیے گا مجھے, آپ لوگ بتائیے گا, جملے آسان ہے کہ نہیں ہے. سر بہت آسان ہے. یہ سب بہت آسان. تو اب ہم انہی جملوں کے پیٹرن پر ہم انشاءاللہ کل, انشاءاللہ یا کل یا پرسوں انشاءاللہ کوشش کریں گے کل جملے ڈالیں گے لاکنہ کے ساتھ میں. ہم ہے نا, لاکنہ کے ساتھ میں جملے ڈالوں گا میں اور آپ کو پریکٹس کرواؤں گا لاکنہ کی. لیکن جو ہے نا آپ لوگ پھر اس میں غلطی نہیں کرنا پھر آپ نے. ہاں جی, پھر دوبارہ آپ لوگ رول تو سمجھ لیتے ہیں لیکن جب دوبارہ غلطی نہیں کرنا اس میں. لاکنہ استعمال کریں گے تو کیا کریں گے آپ لوگ بتائیے گا مجھے. لاکنہ کے بعد جو لاکنہ کا اسم اور لاکنہ کی خبر کا خیال رکھیں گے کہ نہیں آپ لوگ. جی سر, اس کا اس آئے گا, اس کو پتہ آئے گی. ہاں جی, لاکنہ کا اسم منصوب کر کے لکھنا ہے آپ نے جب پریکٹس کریں گے. تو ہم لاکنہ کا اسم اور لاکنہ کی خبر کو مرفوع کریں گے تو اس میں غلطی نہیں کرنی ہے ہمیں. ہاں جی, یہ بات ذہن میں رکھیں گے آپ لوگ اچھی طرح. جی سر. سر مجھے جو ضمائر ہے اس کے ساتھ نہیں سمجھا تھوڑا سا, تو آپ ریپیٹ کیجئے. ایکچولی انمیوٹ تھا تو میں نہیں بول پائی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بتائیے مجھے کہاں ڈاؤٹ ہو رہا, آپ اپنے مائنڈ سے بتائیے پہلے مجھے. کوئی بھی جیسے کہ لاکنہ ہوں, یہ جو ضمائر لاکنہ کا جو استعمال کرتے وہ ایکچولی مجھے نہیں سمجھا ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ہاں میں بول نہیں پاتی, میوٹ تھا اس کے لیے. تھوڑا تھوڑا یاد کرنا چاہیے ہمیں, ہے نا, کبھی ہے نا تھوڑا تھوڑا یاد کرنا. کبھی بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا بہت سارا یاد نہیں کرنا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا آپ سسٹر سیبرینا, بہت ساری چیزیں یاد نہیں رکھنا آپ نے. بہت ساری چیزوں کا ٹینشن لے کر نہیں رکھنا ہے آپ نے. کیا کہا میں نے. جی سر, سمجھی ہوں میں, ایکچولی ایسے ہی ہوتا ہے.
بالکل ریلیکس کے ساتھ یاد کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا یاد کرنا ہے. جب ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سارا آپ کے دماغ میں مضبوط بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. آپ زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے آپ نے عربی لینگویج کا کہ میں جو ہے نا کیسے یاد کروں، کیسے یاد ہوگا، نہیں یاد ہو رہا، یہ ذہن سے نکال دینا ہے آپ نے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جلدی سمجھے، کچھ لیٹ سمجھے، لیکن سارے انشاءاللہ منزل پر پہنچنا ہے انشاءاللہ. سارے لوگوں نے جو ہے نا منزل پر انشاءاللہ جی سارے منزل پر پہنچنا ہے. میں بھی جب پڑھتا تھا تو میرے ساتھی مجھ سے بہتر سمجھتے تھے. جب میں بنارس میں پڑھتا تھا یا مدرسوں میں پڑھتا رہا میں، تو میرے ساتھی مجھ سے زیادہ سمجھتے تھے، تیز ہے نا، مجھ سے جلدی سمجھتے تھے وہ. میں جو ہے نا ان سے بہت آپ کی طرح تھا. میں سسٹر صبرینا آپ کی طرح ہی تھا میں بھی پڑھنے میں، ٹھیک ہے نا. جی سر. اور میں جو ہے نا میرے دوسرے جو ساتھی تھے نا بڑے جلدی سمجھ لیتے تھے اور ان کے مارکس بھی زیادہ ہوتے تھے. لیکن جو ہے نا پھر میں نے کیا کیا، میں نے محنت شروع کر دی. میں نے کیا کیا پھر محنت شروع کر دی. بہت محنت شروع کر دیا، اور اتنی محنت کی کہ میں نے ڈبل محنت کی ہے ان سے، یا میں ڈبل کے بجائے اور بھی جو ہے نا 1 گنا زیادہ یہ کہیں گے ہم ٹریپل کر دیں گے ہم. تو جتنی محنت وہ کرتے تھے، اگر وہ 1 گھنٹہ پڑھتے تو میں 3 گھنٹے پڑھتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال کے بعد میں بہت زیادہ آگے نکل گیا، وہ بہت زیادہ پیچھے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ. ہاں. اور آج بھی الحمدللہ آج کی لائف میں بھی تو وہ جو ساتھی میرے ساتھ میں پڑھتے تھے پرانے زمانے میں، اب وہ تو اس زمانے میں ہم لوگ تو جوان تھے، بوڑھے ہو گئے، سب کے بال سفید ہو گئے الحمدللہ، میرے بھی ان کے بھی. تو ابھی بھی وہ جو ہے نا مجھ سے بہت پیچھے ہیں، چاہے عربی کے حساب سے ہو یا دوسری چیزوں بہت سارے ساتھی ہے نا. تو عربی میں تو میرے ساتھ جتنے لوگ پڑھتے تھے عربی میں تو سارے مجھ سے پیچھے الحمدللہ. ابھی تک میں سب سے آگے ہوں آج کی ڈیٹ میں بھی الحمدللہ. جی. تو یہ فکر نہیں کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جی سر. تھوڑا سیکھنا ہے ہمیں ضمیروں کے ساتھ میں انا اور لیکن جیسے تو لیکن اور آنا ہے نا، جیسے کہ تو اب اس کے لیے جملہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، جملے میں جو ہے نا بار بار لکھنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، ریڈنگ کرتے رہنا پڑتا ہے، لکھتے رہنا پڑتا ہے نا. جی سر. ہاں. اب یہ کہیں گے کہ بھی جو ہے نا میں کمزور ہوں لیکن محنتی ہوں. اب سسٹر صبرینا آپ ہی جو ہے نا جملے کیجیے گا، اسی جملے کو جو ہے نا ہم ٹرائی کرتے ہیں ہم کہ میں کمزور ہوں لیکن میں محنتی ہوں. میں کمزور ہوں لیکن میں محنتی ہوں. اب کمزور کے لیے لفظ آتا ہے کہ آپ کو بتائیے گا مجھے جی سر. کیا لفظ آتا ہے کمزور کے لیے، بتائیے گا اگر یاد ہے آپ کو تو. ہاں جی بتائیے، اگر نہیں ہے تو کوئی دوسری سسٹر بتائے گی آپ کو انشاءاللہ. یاد تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اور سسٹر بتا سکتی ہے کمزور کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ سر ضعیف. ضعیف. اور عورت اگر کمزور ہے تو کیا بولیں گے اس کے لیے؟ ضعیف. ویری گڈ. اب آپ کو یاد ہو گیا لفظ ضعیف، یاد ہو گیا سسٹر صبرین آپ کو؟ جی سر. ضعیفتن فیمین. ہاں. تو اب یہ لفظ کبھی نہیں بھولنا آپ نے انشاءاللہ. یہ لفظ کبھی بھی اب نہیں بھولیں گے آپ انشاءاللہ یہ لفظ. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں نہیں بولوں گی سر. آپ نہیں بولیں گے کیونکہ ایک مرتبہ بھول چکے آپ، ایک مرتبہ بھول چکے اور نا آپ کو جب بھولے تو بتایا گیا. جب انسان بھولتا ہے اور جب بتایا جائے تو تب وہ لفظ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے. تو اب بھولنا ہاں انشاءاللہ. اور محنتی کے لیے کیا لفظ ہے؟ مجتہدن. مجتہدن. عورت محنتی ہے تو کیا کہیں گے؟ مجتہدتن. ویری گڈ. اب یہ جملہ آپ اپنے بارے میں کہیں گی، آپ مجھے کہہ کر دکھائیے یہ بات، اپنے بارے میں کہیے یہ بات کہ میں جو ہے نا کمزور ہوں لیکن میں محنتی ہوں. ایسا بول کر دکھائیے آپ مجھے یہ بات عربی میں. چلیے. انا ضعیفتن ولیکننی. ہاں. لیکن مجتہدتن. اس جملے کو 3 بار بولیے، آپ دوبارہ بولیے ایک مرتبہ. انا مجتہدن ولیکن مجتہدتن. ہاں جی. انا ضعیفتن ولیکننی مجتہدتن. ایک بار اور انا ضعیفتن ولیکننی مجتہدتن. اب اس جملے کو جو ہے نا اپنے نوٹ بک پہ لکھ کر رکھیے گا اسی پیٹرن کو، ہے نا. تو لاکنی اب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، اپنے بارے میں بات کریں گے تو لاکنی بولیں گے ہم. ہاں جی سر. کیا لاکننی. تو آپ ایک پیٹرن پکڑ لیجیے، لاکننی بولا کرے آپ ہمیشہ اپنے بارے میں، ہے کہ نہیں. جی سر. جی لیکن میں ہے نا لاکننی مجتہدتن. جی سر. ہے نا. حامد کمزور ہے. یہ دیکھیے گا
حامد کمزور ہے لیکن وہ محنتی ہے. اب یہی بات جو ہے نا ہم حامد کے بارے میں بولتے ہیں. چلیے آپ اپنے بھائی کے بارے میں بولیے یہ بات. آپ اپنے بھائی کے بارے میں بولیے یہ بات کہ میرا بھائی جو ہے نا میرا بھائی کمزور ہے لیکن وہ محنتی ہے. چلیے آپ اپنے بھائی کے بارے میں ایسا بولیے. چلیے میرا بھائی کمزور ہے. کیسا کہیں گے ہم میرا بھائی کمزور ہے؟ اخوی ہاں جی اخی ضعیف ویری گڈ. لیکن وہ وہ محنتی ہے. وہ لکنہ ہاں جی مجتہد. مجتہدن. اب آپ کو آگے نا لاکن نہو بولنا آ گیا, لاکن ننی بولنا آ گیا کہ نہیں آپ کو؟ جی سر. ہاں تو ایسا ہی تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے. تو اب یہ ان دونوں کو یاد رکھیے گا, لاکن ننی اور لاکن نہو. لاکن نہی ہاں فیمیل کے لیے کوئی دوسری عورت کی. اور جب فیمیل کی آپ اپنی بہن کے بارے میں بات کریں گی یہی کہ میری تو ہم جی سر الحمد سمجھ گئی ہوں. میری بہن جو ہے نا میری بہن کمزور ہے لیکن وہ محنتی ہے. تو اختی ضعیفۃ لکنھا مجتہدۃ. تو لاکنہ بھائی کے بارے میں, لاکنھا بہن کے بارے میں, اور اپنے بارے میں لاکننی. یہ 3 باتیں یاد رہیں گی کہ نہیں آپ کو؟ جی سر میں لکھ لوں گی کلاس کے بعد. ہاں اب ان 3 جملوں کو آپ لکھ کر رکھنا ہے, اپنے بارے میں, بھائی کے بارے میں, بہن کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم بعد میں دوسروں کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہم بات آگے بڑھائیں ہم. ہاں جی سر الحمد. چلیے گا ابراہیم. اچھا نمبر 7 کا جملہ کوئی پڑھے, آپ ہی پڑھیے گا سسٹر سبرینا. نمبر 7 جی سر. آپ ہی پڑھیے. بیتک جمیل جدا ہاں جی لکنہ صغیر. آ گئے نا آپ کو ماشاءاللہ. دیکھیے گا آپ نے جوڑ دیا نا ماشاءاللہ ہوا کو لاکنہ کے ساتھ میں, لاکنہ کو ہوا کے ساتھ میں جوڑ دیا تو آپ کی زبان پہ آ گیا لاکنہ ہوں. اور زبان پر آنا ہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا زبان پر. سمجھاتے ہوں ایسا ہے کہ وہ دماغ میں بیٹھ ہی جاتا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا آپ بھی تو ٹیچر ہی ہے نا ماشاءاللہ. الحمدللہ. لیکن اتنی آگے تک نہیں گئی ہوں سر. اور چھوٹے بچے ہیں تو جس کو صرف ابھی بیسک سکھا رہی ہوں. تو آپ بچوں کو کیسا پڑھاتی ہیں؟ میں جیسے پڑھاتا ہوں ویسے پڑھاتی ہیں کہ میرے اسٹائل میں پڑھاتی ہیں آپ بچوں کو؟ سر ابھی تو فی الحال میں ان کو ووکیبلریز پڑھا رہی ہوں اور فروٹ کا نیم جیسے کہ جو ورڈ وہی سکھا رہی جب آپ بچوں کو پڑھاتی ہے تو ہمیشہ صبر کے ساتھ پڑھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ ہوں. ہاں جی سر. بچوں پر غصہ نہیں ہونا ہے جب آپ پڑھائیں گے بچوں کو, کہیں پر بھی, چاہے چھوٹے بچوں کو چاہے بڑے بچوں کو. بچوں پر غصہ نہیں ہونا ہے, صبر رکھنا ہے, ان کو 2 سے 3 مرتبہ بتانا ہے. کوئی بچہ اگر کمزور ہے تو اس پر خصوصی توجہ دینی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے آپ اللہ. ٹھیک ہے؟ غصہ نہیں ہونا ہے بچوں پر, غصہ نہیں ہوتا ہے. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, بچہ اگر 3 مرتبہ بھی پوچھتا ہے تو غصہ نہیں ہونا ہے اس پر آپ نے. ٹھیک ہے؟ نہیں ہم پہلے ہی بول دیتے ان کو 10 ٹائم پوچھو کیونکہ آپ بتاتے ہی ایسے ہم کو سر. الحمدللہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ سارے اسکول میں سب سے اچھے ٹیچر بن جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی انشاءاللہ آپ کی دعا سے انشاءاللہ. ایک ٹائم آئے گا کہ سارے لوگ کہیں گے کہ سسٹر سیبرینا the best teacher in our school. ایسا کہیں گے سب انشاءاللہ. ایک ٹائم آئے. ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے. جیسے کہ جو ہے نا انم مجھے کہتی ہے کہ آپ احسن استاد. ایسا کہتی ہے کہ نہیں انم؟ تو انشاءاللہ آپ کو بھی سب لوگ کہیں گے انشاءاللہ. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آگے بڑھے کہ اسی کریں. ہاں جی سر ایک ڈاؤٹ تھا. آپ بتائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر انا کی جگہ ضمیر یا بھی لگتا ہے نا؟ ہاں وہ کہاں لگتی ہے؟ میرا میری کے لیے لگتی ہے وہ. جیسے میری کتاب تو کتابی, میری کتاب تو کتابی وہاں پر لگے گی. جب میرا میری بولنا ہوگا تو وہاں یا لگے گا نا. کہاں لگے؟ جہاں میرا میری بولنا ہوگا. ہاں میری کتاب تو وہاں پر کہیں گے, وہاں پر آنا نہیں کہیں گے. وہاں پر آنا نہیں کہیں گے. وہاں پر ہے نا, وہاں پر کہیں گے میری کتاب. فار ایگزامپل آپ کو کہنا ہوگا کہ بھی جو ہے نا یہ کہنا ہو آپ کو کہ جو ہے نا حامد کی کتاب نئی ہے, حامد کی کتاب نئی ہے لیکن میری کتاب پرانی ہے نا. تو کیسے کہیں گے ہم؟ حامد کی کتاب نئی ہے لیکن میری کتاب پرانی ہے, تو کیسے کہیں گے؟ کتاب حامد. ایسا کہیے آپ کی کتاب نئی ہے لیکن میری کتاب پرانی ہے. ایسا کہیے.
آپ کی کتاب نئی ہے لیکن میری کتاب، اب لیکن بھی بولیے اس کے ساتھ، لیکن میری کتاب پرانی ہے، تو اب یہ جملہ کیسے بنے گا ہمارا؟ کتابہ نہیں، آپ کی جدید کتاب، آپ کی کتاب، آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو، آپ کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی کھڑا ہے، بڑا بھائی کھڑا ہے، اس کو کہیے، آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیے کہ آپ کے سامنے کوئی بھائی کھڑا ہوا ہے آپ کا چھوٹا بڑا، اس سے یہ کہیے، آپ یہ بات کہیے عربی میں کہ آپ کی کتاب نئی ہے لیکن میری کتاب پرانی ہے. آپ اپنے بھائی سے بات کیجیے عربی میں، بولیے ایسی بات اس کو. کتابک جدید ہاں جی. لیکننی لیکن کتابی لیکن کتابی قدیم. قدیم ہاں، لیکن کتابی قدیم قدیم. اب یہ یہاں یہ جو بول رہے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری کتاب، کتابی، میری کتاب کے لیے کہہ رہے کہ نہیں ہم کتابی. جی سر. ہاں، تو یہ سمجھ میں آئی کہ بات آپ کو، بات سمجھ میں آ گئی کہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو نہیں سر. نہیں سمجھ میں آئی؟ میری کتاب کو کیا کہیں گے؟ کتابی. ہاں، تو بس، تو یہ کتابی کہہ رہے کہ نہیں، تو یا جو استعمال کر رہے ہیں وہ وہاں جب میرا میری بولنا ہو تو وہاں استعمال کرتے یا کہاں استعمال کرتے ہم؟ جہاں میرا میری بولنا ہو. ہاں، وہاں پر استعمال کرتے ہیں. کتابی، قلمی، ابی، امی، مدرسی، معلمی، استادی، ہے نا، وہاں بولتے ہیں یا. باقی جو ہے نا کہیں نہیں بولتے، صرف میرا میری بولنا ہو تبھی بولتے ہیں وہاں پر. اتنی بات ذہن میں رکھیے گا آپ. ہاں جی. جی سر. ہاں، جب یہ بات بولنی ہو تبھی استعمال کرنا یہ وہاں پر، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ. دوبارہ میں کہاں لگے گا؟ جیسے لاکننی جو لگا وہ کہاں لگے؟ کون سا؟ وہ لاکننی جو آپ نے ہاں، تو بتایا. وہ کہیں بھی لگا سکتے ہیں نا آپ. ہاں، لیکن میں تو کہیں گے لاکنی. لیکن اچھا یہ دیکھیے گا، لیکن میں محنتی ہوں تو کہیں گے لاکنی مجتہدن. لاکنی مجتہدن. لیکن میں محنتی ہوں تو کیسے کہیں گے ہم؟ لاکنی مجتہد. ہاں، لیکن اچھا یہ اپنے بارے میں کہا ہم نے، لیکن میں محنتی ہوں. اب کہیے کہ لیکن وہ محنتی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ لاکنہ مجتہد. ہاں، اور کسی عورت کے بارے میں کہیں گے کہ لیکن وہ محنتی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ لاکنہا مجتہدتن. مجتہدتن. ویری گڈ. تو لاکنی اپنے بارے میں کہیں گے ہم، لاکنہو پہلا تھرڈ پرسن کے بارے میں کہیں گے ہم، عورت و مرد کے بارے میں لاکنہو لاکنہ. لیکن آپ محنتی ہیں، لیکن آپ محنتی ہیں تو کیسے کہیں گے ہم؟ لاکنکا مجتہدن. مجتہدن. لاکنکا مجتہدن. تو یہ ضمیر یہ ضمیروں کے ساتھ میں لاکنہ ایسے ہی لگے گا، ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں ہے نا، تو لاکنی جو ہے نا یہاں پر میرا اور میری کے معنی میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میں کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پر، ہے کہ نہیں؟ جی سر. آپ کو ڈاؤٹ یہ ہو رہا تھا کہ کتابی یعنی میری کتاب، ہے نا، کتابی یعنی میری کتاب. اور لیکن لاکنہ کے ساتھ بھی یا لگ رہا ہے تو میرا میری کے معنی میں نہیں آ رہا، لیکن میں کے معنی میں آ رہا ہے. لاکنی، لیکن میں، ہے کہ نہیں؟ جی سر. ہاں، تو یہ کہیے گا کہ اب مثلا دونوں جملوں کو جو ہے نا سارے سسٹر اور سارے بھائی ذہن میں رکھے جملے کو کہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن میرے والد جو ہے نا انجینئر ہے. ایک جملہ غور کیجئے گا انم آپ اور ساری سسٹر غور کرے اس جملے کو، تاکہ یہ انم والا ڈاؤٹ سب کے ذہن سے کلیئر ہو جائے، ہے نا. میں ٹیچر ہوں لیکن میرے والد تاجر ہیں. میں ٹیچر ہوں لیکن میرے والد تاجر ہیں. اب یہ جملہ کیسے بنے گا لاکنہ کے ساتھ میں؟ انا مدرستن ہاں جی. لیکن ابھی لیکن ابھی تاجرون. تاجر لیکن ابھی تاجر. ہاں، ٹھیک ہے. یہ بس ابھی جملہ کلیئر ہے کہ آپ کو وہاں پر وہ بھی استعمال ہو گیا اور لیکن ابھی استعمال ہو گیا. ہاں جی. جی سر. ہاں، تو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ میں جو ہے نا، وقت کے ساتھ میں چیزیں جو ہے نا کلیئر ہوتی ہے. وقت کے ساتھ میں چیزیں کیا ہوتی ہے؟ کلیئر ہوتی ہے. کلیئر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو کبھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. جیسے ہم گاڑی میں چلتے ہیں روڈ پر، آپ نے دیکھا ہوگا کار میں بیٹھتے ہیں اور جاڑے کے موسم میں اکثر عام طور پر جو ہے نا انڈیا میں، پاکستان میں اور یہاں پر بھی ہر جگہ پر جب روڈ پہ چلتے صبح صبح تو آگے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا کلیئر نہیں رہتا موسم.
جب ہم لیکن جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے وہ ویو جو ہے نا کلیئر ہوتے رہتا ہے، لیکن دور جب ہم رہتی ہے ہماری گاڑی بہت دور آگے جو ہے نا کلیئر دکھتا ہی نہیں ہے وہ. ہاں جی، جاڑے کے موسم میں صبح نکلیں گے تو ہے نا کبھی جو ہے ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جب ہم آگے چلتے رہتے ہیں تو قریب پہنچے تو کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ، سڑک نظر آنے لگتی ہے ہم کو، ہے کہ نہیں ایسا؟ جی سر. تو یہ بھی یہ لینگویج سیکھنے کا معاملہ بھی ایسی ہے، جو ہم آگے بڑھیں گے جو چیزیں ہمیں دھندلی نظر آ رہی ہے وہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ سر ابویا اور اخویا علیہ یہ بھی تو آخر میں یا لگاتے ہیں. ہاں تو کیا چیز بولتے نا کہ ابویا میرا ابو، اخویا میرا بھائی، یہ عربی علیہ. نہیں یہ بول چال والی عربی ہے. میرے خیال سے انم یہ اسی کے بارے میں پوچھ رہی ہے. نہیں وہ الگ چیز ہے جو پوچھ رہی ہے، وہ ابو یا وہ الگ چیز ہے. جو آپ جو ہے نا سعودیہ میں جو بولتے ہیں نا وہ ابو یا اخو یا وہ عربی صحیح نہیں ہے، وہ بول چال کی عربی ہے، وہ بول چال والی عربی ہے، ابو یا اخو یا ہے نا ایسے نہیں بولتے ہیں ہم تو. ٹھیک ہے نا؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. نمبر 7 کی ایکسرسائز ہے کہ اقرا پڑھ لیں آپ لوگ، بتائیے گا مجھے. نمبر 7 کو پڑھ لیتے ہیں، 8 کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، نمبر 7 جی کو پڑھ ہے کیا؟ اچھا تو یہ دیکھیے کہ اقرا المثال ہے، 2-3 منٹ میں ختم کریں گے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اقرا المثال ہے، 2 ایگزامپل پڑھیے اور ثم ادخل کأن، پھر جو ہے نا کأن استعمال کیجئے، کأن کو لگا کر پڑھیے. کہاں کأن لگائیے؟ علی الجمل الاتی ہے، نیچے جو جملے ان پر کأن لگائیے. اور علما بأن کأن من اخوات ان، اور آپ کو بتا رہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، علما یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کأن جو ہے یہ بھی جو ہے نا ان کی فیملی میں سے ہے. ان کأن کیا ہے؟ یہ بھی ان کی فیملی میں سے ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں ان کی فیملی، تو ان کی فیملی کا ایک ممبر ہے انا، انا اور پھر کأن ہے نا. یہ کأن کأن بھی پڑھا ہم نے لے سکتے، کس معنی میں پڑھا ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کأن کس میئرنگ ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے. جی اس معنی میں پڑھا ہے ہم نے. ایسا لگتا ہے کہ اٹ لکس لائک، اٹ لکس ایز اف، اس معنی میں پڑھا ہوا ہے ہم نے کأن یعنی. لیکن یہ پورا جو ہے نا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے کہ ان کی فیملی کا ممبر ہے یہ بھی. تو سارے ممبر جو ہے نا یاد رکھیے گا، اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا. ان اب بعد میں سنیے گا، کل دوبارہ ویڈیو کلاس کو سنیے اور اس میں سے لکھیے گا آپ لوگ. ان سر جی ان سر. کأن لیکن لیت اور لعل، میں گروپ میں ڈال دوں گا انشاءاللہ کل، تو اپنے نوٹ بک میں لکھیے گا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اور سب اور ہر ایک کے ساتھ ایک جملہ بنا کر دوں گا میں آپ کو، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، کأن کے ساتھ، لیکن کے ساتھ، لیت کے ساتھ اور لعل کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک 2 جملے بنا کے دیں گے اور بلکہ اس کی پریکٹس کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب نے یہاں سمجھا دیا ہوا ہے کہ من ہاد الفتح، یہ نوجوان کون ہے. تو پھر کہا کأنہ اخوک، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے نا. من ہاد الفتح، یہ نوجوان کون ہے؟ کأنہ اخوک، ایسا لگتا ہے وہ آپ کا بھائی ہے. نمبر 2 کا جملہ ہے من ہذہ الطفلۃ، یہ بچی کون ہے؟ کأنہ اختک، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی بہن ہے نا. تو دیکھیے کہ کأنہ کا مطلب ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ، کأنہ اور کأنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ. اب یہ دیکھیے گا نمبر 1 کے اندر کأنہ کو لگا کر پڑھیے، کیسا پڑھیں گے ہم؟ کوئی نہ ہوں زمیلو کا، اپنا ہوں زمیل کا. ہاں زمیلوں کا، کأنہ کا اس میں ہو جائے گا ہو، کأنہ کا اس میں ہو جائے گا ہو، اور جو زمیلو کا. زمیلوں کا. تو اب صرف اتنا بولیں گے اب ہم، تو خالی جگہ میں آپ لوگ پینسل سے لکھ لیجئے گا ہوا زمیلوں کا، اور اس کے ساتھ کأنہ لگائیں گے تو جملہ بن جائے گا کأنہ. ہوا کے ساتھ کأنہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ ہوا کے ساتھ کأنہ زمیلو کا. کأنہ زمیلوں کا. اور مطلب کیا ہوگا اس جملے کا؟ کأنہ زمیلوں کا مطلب کیا ہوگا؟ سکتا ہے کہ وہ تمہارا فرینڈ ہے، دوست ہے. یہ ایسا لگتا ہے جی، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے، تمہارا کولیگ ہے، تمہارا کلاس میٹ ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا کلاس میٹ ہے. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے. ہی ہاں تو آپ کو ماشاءاللہ آ گیا نا سسٹر، آپ کو آ گیا نا کأنہ کے ساتھ میں ضمیر کا استعمال، تو آپ نے بنایا ماشاءاللہ. ہی طبیبۃ کأنہا طبیبۃ. نہا طبیبۃ.
آپ نے ہی کے ساتھ میں لفظ کاننا حرف کاننا کو استعمال کر لیا سکسیسفلی، ماشاءاللہ آپ کی زبان پہ چڑھ گیا یہ. اب اس کو جو ہے نا انشاءاللہ جب ہم بار بار پڑھتے رہیں گے، اور اب ہم یہ چیزیں بار بار پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ، یہ چیزیں لائف میں ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو وہ جو ہے نا پھر ہمیشہ پکی ہو جائے گی انشاءاللہ، ہے نا. تو اب ہم اس جملے کو کیا کہیں گے؟ ہی طبیبتن کا مطلب ہوگا وہ ڈاکٹر ہے یا یہ ڈاکٹر ہے نا. انہا طبیبتن کا مطلب کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے لگتا ہے وہ ڈاکٹر ہے، ایسا ایسا لگتا ہے. لگتا ہے وہ ڈاکٹر. جی ایسا لگتا ہے وہ ڈاکٹر ہے. ویری گڈ. ہم طلاب. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو وہ جملہ کان نہ لگائیں گے سر، ہے نا. ہاں بالکل. جہاں پر ہم کو ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا بھائی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فریج ٹوٹا ہوا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرسی نہیں ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر یہ کان ہی استعمال کریں گے. ہاں جی، کان ہی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، حالانکہ پرانی ہے، گاڑی پرانی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ نہیں ہے. تو کیسے کہیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، کیسے کہیں گے؟ کاننا کو استعمال کیجئے. چلیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے. کان نانی نہیں، مجھے کو چھوڑ دیجئے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، مجھے کو آتی ہے. صحیح. کیا پڑھیں گے ہم؟ کان سیارتا کا جدید جدیدتن. کاننا کا اسم بنا دیں گے سیارتا، کاننا کا اسم بنا دیں گے سیارتا، اور کا لگا دیں گے. ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے کو ہٹا دیجئے وہاں سے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے، تو کاننا سیارتا کا جدیدتن. کلیئر ہے کہ نہیں بات ہے کہ کاننا کا مطلب ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ، ہے کہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ، ہے نا. تو چلیے گا نمبر 4 کو پڑھیے گا. 3 سر، 3 کو پڑھیے. کانہم طلابون، کانہم طلابون. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں. کانہم طلاب سا لگتا ہے. کہ وہ اسٹوڈنٹ ہاں جی، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں. ہاں نمبر 4 کو پڑھیے گا. کاننا کا مریض لگتا ہے آپ بیمار ہیں. لگتا ہے آپ بیمار ہے. کاننا کا. اب انتا کو ہم بنا دیں گے. اچھا انتا مریضن. اب انتا کے ساتھ میں کاننا کو جوڑیں گے تو کیا شکل بن رہی ہے ہماری؟ کاننا کا مریضن. کاننا کا مریضن. ویری گڈ. اب دیکھیے گا کاننا کو ہم انتا کو استعمال کر رہے کاننا کے ساتھ میں، تو اس کو ہم نے بنا دیا کاننا کا. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ ماشاءاللہ. بات سسٹر بات سمجھ آ گئی نا؟ آپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ کاننا کا کہے گیا یہاں پر. کاننا کا. ہاں انتا کے ساتھ میں ہم جب کاننا کو استعمال کریں گے تو کاننا انتا نہیں کہیں گے. اب ہم انا کو ہٹا دیں گے وہاں سے اور کا لگا دیں گے. کاننا کا مریضن، کاننا کا مریضن. ایسا لگتا ہے آپ بیمار ہیں. ویری گڈ. نمبر 5. کانہ مدرس جدید. مدرس جدید. ایسا لگتا ہے وہ ٹیچر ہے. جی ایسا لگتا ہے کہ وہ نیا ٹیچر ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ نیا ٹیچر ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. نمبر 6. آہنا کی کی اخت مریم. کاننا کی اخت مریم. مریم. ٹھیک ہے. بتائیے گا مطلب بتائیے گا. انتی اخت مریم کا مطلب کیا ہوتا یہ مریس وغیرہ ہے. نہیں انتی اخت مریم کا مطلب بتائیے گا سسٹر. ایسا لگتا ہے آپ مریم کی بہن ہیں. مریم کی بہن ہو. ہاں ایسا لگتا ہے کہ آپ مریم کی بہن ہے. انکی اخت مریم. آپ مریم کی بہن ہو. ہاں تو اب کتنا اچھا جملہ ہے. آپ کسی کو بول سکتی ہیں نا عربی میں. ایسا لگتا ہے کہ آپ مریم کی بہن ہے. ایسا بول سکتے ہیں کہ نہیں ہم؟ مجھے آپ جس کا نام لینا ہو مریم کی جگہ اس کا نام لگا دیجیے گا. ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی بہن ہے. کأنکی اخت مریم، کأنکی اخت زینب. ہے جی. یہ کتنا اچھا جملہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی بہن ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کے بھائی ہیں. ہے نا. تو کأنکی کا اور کاننا کی، کاننا ہو، کاننا ہم، کاننا ہما، کاننا ہننا. ضروری نہیں کہ ہم ترتیب سے پڑھیں ضمیروں کو سسٹر. جی سر، لیکن آ رہا ہے زبان میں. کوئی ضروری نہیں کہ ہم ترتیب سے پڑھیں. جو مائنڈ میں آتا اس کے ساتھ لگانے کا ہے نا. ضروری نہیں کہ آپ ترتیب سے پڑھنا ہے. 1 2 3 کی ترتیب نہیں چاہیے ہم کو. جو چیز ضمیر
اس کے ساتھ لگانا چاہیے. تو آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا یہ بتا دیجئے مجھے چلتے چلتے. آج کے اور کاننا اور انا کے بعد جو بھی حرف آتا ہے وہ اسم اور کننا اور کاننا کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلی بات یہ پڑھی ہم اننا لاکننا اور کاننا کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو ہے نا حروف مشبہ بالفعل کی جو فیملی ہے انہی کے ایک ممبر ہے. یہ بھی دونوں یہ بھی اننا کی فیملی کے ممبر ہے. ایک بات یہ پڑھی ہم نے کاننا اور لاکننا اور کاننا جی کیا ہے؟ کون سی فیملی کے ممبر ہے؟ مشبہ بالفعل. جی اننا اور اننا کی فیملی کے ممبر ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے یہ جو ہے نا حروف ہے حروف مشبہ بالفعل ہے یہ بھی. ٹھیک ہے نا. اور ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ یہ جس طرح اعراب کے اندر اننا کام کرتا ہے ویسے ہی لاکننا اور کاننا بھی کام کرتا ہے. اننا کیا کام کرتا ہے وہ یاد رکھیے آپ. صرف اننا کیا کام کرتا ہے جملے میں اننا کیا کام کرتا ہے جملے میں وہ اپنی اسم کو اعراب کیا کرتا ہے اعراب میں کیا اثر ڈالتا ہے اننا نام کس کو منسوب کرتا ہے جب حرف کو منسوب کر دیتا ہے. دوبارہ یاد رکھیے گا میں جو بات بول رہا ہوں اس کو لکھ لیجیے گا. جب بھی جملے میں اننا استعمال ہوگا لازماً اس کا کوئی نہ کوئی اسم ہوگا اور لازماً کوئی نہ کوئی خبر ہوگی. کیا کہا میں نے بتائیے گا ایک دفعہ اننا استعمال ہوگا تو اس کا کوئی اسم ہوگا اور کیا کوئی خبر. ہاں جب بھی اننا جملے میں استعمال ہوگا تو لازم اس کا کوئی اسم ہوگا لازم کوئی اس کی خبر ہوگی. اور اننا کا اسم ہمیشہ کیا ہوگا منسوب ہوگا. کی خبر ہمیشہ کیا ہوگی مرفوع. اس کی ایک مثال صرف یاد رکھنا ہے آپ نے. کوئی بتا سکتا ہے اننا کے ساتھ میں ایک جملہ بنا کر کے اننا کا اسم مرفوع ہے اور اننا کی خبر جو ہے نا اننا کا اسم منصوب ہے اور اننا کی خبر مرفوع ہے. ایک جملہ بنا کر دکھائیے مجھے کوئی. جمیلۃ. آجی ان السیارۃ جمیلۃ. ہاں اور کوئی سسٹر بتائے اننا کے ساتھ میں ایک جملہ اپنے مائنڈ سے. دوسرا کوئی نہ حامدن مجتہدن. ویری گڈ. اور کوئی سسٹر بتائے. سسٹر غوثیہ کو بھی سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ. ان خالدن مریض. ویری گڈ احسن تھے. اور کوئی بتا سکتا ہے تو بتائے اننا کے ساتھ میں جملہ. ہاں جی بتائے کوئی بھی جملہ ایک جملہ بتا دے آخری. ہاں تو بس آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اننا کا اسم منصوب اننا کا اسم ہمیشہ منصوب اور ہاں بس ایک جملہ جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں موٹے پین سے موٹا لکھیے گا. موٹا مطلب ہے کہ ہائی لائٹ کیجیے گا اس کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اننا کے ساتھ جو ہے نا جملہ کیسے بنتا ہمارا. اور اس جملے کو رٹ بھی لیجیے گا ہے نا. 2 ڈائری بنائیے. کتنی ڈائری بنانا ہے ہمیں 2 ڈائری. 2 ڈائری بنانا ہے. ایک ڈائری وہ ہے جس پر آپ پین چلاتے ہو. دوسری ڈائری دماغ میں بھی بنانی ہے ہمیں. تو دماغ کی بھی ڈائری میں لکھنا ہے ہمیں. یہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی سر. ہاں جی دماغ کی بھی ڈائری میں لکھیے گا اور جو پیپر کی جو ڈائری رہتی ہے اس میں بھی لکھیے گا لازماً ہے نا. صرف کتابوں میں جمع مت کیجیے گا. العلم فی الصدور لا فی السطور. میں نے شاید کسی کو بتایا تھا علم وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہوتا ہے. علم وہ نہیں ہوتا جو کتاب میں ہوتا ہے. کتاب میں تو بہت کچھ ہے دنیا میں. ہمارے پاس جو سینے میں ہوتا ہے ہمارے دل اور دماغ میں جو ہوتا ہے وہی ہمارا ہوتا ہے. باقی کتاب میں تو ساری کچھ ہے. پھر پوری دنیا جو ہے نا عالم کہلائے گی ہے نا. تو یہ محاورہ لکھ لیجئے گا آپ لوگ عربی میں. عربی کا محاورہ ہے العلم فی الصدور. العلم صدور صدر کی جمع صدور. صدر یعنی سینہ. رب اشرح لی صدری کہتے کہ نہیں ہم صدر سینہ ہے نا. تو العلم فی الصدور. العلم فی الصدور لا فی السطور. سطور یعنی سطر کی جمع سطور. سطر کی جمع سطور. سطر یعنی لائن. تو العلم فی الصدور لا فی السطور. اس کو لکھ لیجئے گا آپ لوگ اپنے رجسٹر میں ریڈ پین سے لکھیے گا اس کو. کسی کو یاد ہوا کہ یہ جملہ
جی سر جی سر کیا العلم فی الصدور وہ فیس دور ہاں جی لا فی الصدور لا فی الصدور یعنی نہیں فی سطور یعنی صدر کتاب لا فیس جی فی لا علم نہیں لا فیس لا فی السطور الصدور گروپ میں ڈال دوں گا انشاءاللہ. العلم فی الصدور لا فی السطور. علم وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہو، دل و دماغ میں ہو. علم وہ نہیں ہے جو کتاب میں ہو. تو ہمارا علم وہ ہے جو ہمارے دل و دماغ میں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا چیزوں کو ایک دو ڈائری بنانا ہے. کتاب پہ ایک جو ہے نا کتاب والی ڈائری، ایک دماغ والی ڈائری. ٹھیک ہے نا، ورچوئل. ٹھیک ہے نا ساری. آج کل ہر چیز کلاؤڈ میں چلی گئی ہے. تو ہم جو ہے نا ہمارا جو برین اللہ نے پہلے سے کلاؤڈ بنا کے رکھا ہوا ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے ہماری. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے جو ہے نا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے ہمیں الحمدللہ. ہے نا. تو بات سمجھ آ گئی ہے. پڑوسی کے لیے ہم نے کیا لفظ پڑھا ہوا ہے؟ جار قبل الدار. تو ہم نے پڑوسی کے لیے ایک محاورہ بتایا تھا. کسی کو یاد ہے کیا وہ؟ الجار قبل الدار. کیا مطلب بتایا تھا اس کا ہم نے؟ الجار قبل الدار. گھر لینے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے. ہاں بالکل. گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لینا چاہیے. ہے نا. پڑوسی اگر اچھے نہیں ہے تو پھر وہاں گھر نہیں خریدنا چاہیے. لیکن ورنہ پھر سستے داموں میں بیچنا پڑے گا. ہے نا. 5 لاکھ کم یہ تھے 2 لاکھ میں بیچنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو الجار قبل الدار. تو ہم اپنی بات میں یہ ختم کرتے. پھر آج کا کانسیپٹ کلیئر ہے؟ آج کی کلاس کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلے ہم انشاءاللہ کل لاکنہ کی اور کاننا کی پریکٹس کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ پھر. ہے نا. تو دیکھیے گا آپ کے نوٹ بک میں ماشاءاللہ ساری جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں ساری جو ہے نا ریکارڈنگ آپ کے رجسٹر میں ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کے نوٹ بک میں جو بھی کانسیپٹ ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی رول ہم پڑھ رہے ہیں، وہ سارا جو ہے نا آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے ماشاءاللہ پریکٹس کی شکل میں. اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے نوٹ بک کے اندر ماشاءاللہ ایک نئی کتاب تیار ہو جائے گی. اس کتاب کے ساتھ ایک نئی کتاب بن جائے گی آپ کے ساتھ میں. اور سارے رول جو ہے نا اپلائی آپ کو جو ہے نا ریفرنس کے لیے کام آئیں گے انشاءاللہ. ہے نا. اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ لوگ بہترین عربی لکھیں گے انشاءاللہ. بہترین عربی لکھیں گے ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ. ہے نا. اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ لوگ پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ. سیکھ کر سکھائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ الحمد للہ. سر جی ان کی جو فیملی کی جو سارے لفظ ہیں ان کے بعد جو ہے وہ منسوب ہوتے ہیں. جی ان کے بعد آنے والا لفظ. جی انا کی پوری فیملی کا یہی کام ہے. انا کی ٹھیک ہے جی سر صحیح سر. انا کی پوری فیملی کا تھوڑی فیملی کا یہی فنکشن ہے. اس لیے فیملی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فیملی کا جو مین ممبر ہے، فیملی کا جو مین ممبر ہے جو اعرابی کام کرتا ہے اس کے سارے ممبر جو ہے نا اس کے سارے ساتھی وہی کام کرتے ہیں اعراب میں. اس لیے ان کو فیملی کہا گیا ہے اصل میں. ہے نا. اسی لیے جو ہے نا عربک میں گروپ بنائے گئے ہیں. ہے نا. تو ایک ہی جیسے کام کرتے. تو ان جو کام کرتا ہے لاکنہ بھی وہی. تو ہم کہیں گے ان المدرس مریض. اب ان المدرس مریض کہا تو ان کی وجہ سے المدرس کو منصوب کر دیا، مریض کو جو ہے نا مرفوع کر دیا. تو لاکنہ بھی ویسے کرے گا. لاکن المدرس مریض کأن المدرس مریض لیت المدرس مریض لعل المدرس مریض. سارے ممبر ایک جیسے اعراب کر رہے کہ نہیں؟ جی سر. ہاں تو وہی ہے. تو سارے ممبر جو ہے نا اعراب کا کام ساروں کا ایک ہی ہوگا. جو کام انا کا اس لیے میں نے کہا کہ انا کو یاد رکھیے گا. اگر آپ نے انا کی اعرابی شکل پکڑ لیا آپ نے، اگر انا کے ساتھ میں جملہ اگر آپ کو یاد ہے تو پھر جو ہے نا سارا جو ہے نا وہ سارے ممبر ویسے کام کریں گے. انا کا انا اور لاکنہ اور لیتا اور لعل المدرس مریض. ہے نا. تو لعل المدرس سمجھتے بیتا کبیرن ہے نا. ان البیتا کبیرن. ان البیت کبیر. جی ان البیت کبیر. جی سر. اگر سر ان کے ساتھ ضمائر کا استعمال ہو جائے تو یہ قرآن کی ایک آیت یاد رکھ لیں ان اللہ علیم. ہاں جی قرآن کی ایک آیت یاد رکھیے گا ان اللہ علیم. علیم. ان اللہ قدیر. ہے نا. قدیر اور ان اللہ علیم. ایسے ایک قرآن کی ایک آیت یاد رکھی گئی ان کے ساتھ میں. ہے نا.
تو جو ہے نا پھر وہ یاد رہے گا ہمیشہ آپ کو. جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور وہ جس جگہ ان کا ضمائر کا استعمال ہو جاتا ہے جیسے کأنہو تو پھر آ رہا ہے مدرسن. جو ضمائر کا جب استعمال ہو رہا ہے تو وہ جو اس کی جو اعرابی حالت ہے جیسے کہ منصوب ہم کہہ رہے کہ انا کا اسم منصوب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, انا کا اسم منصوب ہو رہا ہے, لیکن انا یا کاننا یا لاکننا کے ساتھ میں جو اگر ضمیر استعمال ہو رہی تو منصوب ہوگی, لیکن وہ اندر سے منصوب ہوگی, اوپر نظر نہیں آ رہی, وہ ٹھیک ہے اس کا وہی سر جی اس پر فتحہ نہیں لگائیں گے, اس پر زبر نہیں لگائیں گے, لیکن ہم کہیں گے یہ کہ یہ اندر سے منصوب ہے. کیا کہیں گے ہم؟ صحیح اندر سے منصوب ہے. جی سر اندر سے منصوب ہے جی ہو میں سر جی جی انورڈلی منصوب ہے, یہ انورڈلی منصوب ہے, یہ اس کو کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے. کیا کہیں گے ہم ایسی شکل میں؟ نصب کی کہیں گے کہ حالت میں ہے, ایسی شکل میں کیا کہیں گے؟ نصب کی نصب کی حالت میں حالت میں, حالانکہ منصوب نہیں ہے وہاں پر. منصوب ہونے کا مطلب ہے کہ فتح نظر آ رہا ہے وہاں پر, ان المریض ان المدرس ان الکتاب, تو یہاں پر فتح زبر نظر آ رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ منصوب ہے ان کا اسم. لیکن انہو کہا تو اب فتح تو نظر نہیں آ رہا, تو اب ہم یہاں منصوب نہیں کہیں گے, نصب کی حالت کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ جی سر منصوب نہیں کہیں گے نصب کی حالت کہیں گے. حالت میں ہے, کیونکہ وہ ہمیں جو ہے نا اس کا جو زبر ہے نظر نہیں آ رہا نا ہم کو, انا کے بعد جو لگا رہے ہیں ہم زبر اسم پر, تو زبر یا فتح نظر نہیں آ رہا, تو وہ منصوب تو ہے لیکن وہ جو ہے نا اندر سے منصوب ہے, اوپر سے منصوب نہیں ہے. اتنا کہیں گے ہم اس کو. جی سر جی سر جی Clear ہے؟ کلیئر ہوگا سر. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی سر جی سر کلیئر ہے. سر لاکنہ اور ولاکنہ میں کیا فرق ہے؟ ہاں وہ لیکن واو کا مطلب ہوتا ہے اور, واو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور, تو جہاں پر آپ کو اور بولنا ہو وہ استعمال کیجیے, ادروائز واو کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ ویسا ہی رہے گا. جب آپ کو اور کہنا ہو تو واو ایڈ کر دیجیے, اگر آپ کو اور کہنے کی ضرورت ہو تو واو کو ہٹا دیجیے وہاں سے, ٹھیک ہے نا. جی سر جی سر ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے. جی سر شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاکم اللہ خیرا کثیر. اللہ, بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. واہ